بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اس اجلاس دستار بندی کے صدر محترم جناب مولانا سلمان صاحب قاسمی بستوی زید مجدہم، اسٹیج پر رونق افروز اس بستی اور اطراف و اکناف کی معزز شخصیات، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اپنے گاؤں میں، اپنے آبائی وطن میں آ کر انسان گزرے ہوئے لوگوں کے نقوش قدم تلاش کرتا ہے، اور اپنی مٹی کی خوشبو انسان قریب سے محسوس کرتا ہے تو اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، نگاہیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ اپنوں میں آ کر، اپنائیت پا کر خوش ہونا انسان کے لیے ایک فطری بات ہے۔ یہاں وہاں بہت سے جلسوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، اور مختلف شہروں میں بھی، گاؤں دیہات میں بھی، چھوٹے بڑے علاقوں میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں۔ زندگی جو خود ایک سفر ہے، اب مسلسل سفروں کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ میں لوٹ کر مالیگاؤں جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مالیگاؤں آیا کریں تو قصر نماز پڑھا کریں، اس لیے کہ یہاں آپ کم رہتے ہیں، سفر میں زیادہ رہتے ہیں، تو اس لیے مالیگاؤں آئیں تو قصر نماز پڑھیں۔ اور کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاتف غیبی یہ پکار رہا ہے: ٹھہر بھی جا در ساقی پہ دو گھڑی کے لیے، تمام عمر پڑی ہے روا روی کے لیے۔ لیکن کہیں اور جانے میں اور دوسری جگہوں کے جلسوں میں شریک ہونے میں اور آپ کے درمیان آنے میں اور یہاں کے جلسے سے خطاب کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری جگہیں دوسروں کا وطن ہے، یہ جگہ ہمارا وطن ہے، اور آپ سب اپنے ہیں، دور نزدیک سے رشتہ داری ہے۔ قرابت انسان کو قریب کرتی ہے اور اپنائیت اپنے پن کا احساس دلاتی ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان آ کر اور اس جلسے میں شریک ہو کر خوشی ہو رہی ہے۔ البتہ آپ لوگوں نے ازراہ محبت میرے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، اور ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا غفران ندوی صاحب نے میرے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں،
وہ ان کا حسن ظن ہو سکتا ہے، میں اس کا مصداق نہیں۔ ہمارے قاری فخر الاسلام صاحب نے اچھے اشعار پڑھے، مگر مصیبت یہ ہے کہ میرے بارے میں پڑھے۔ اور حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ کسی انسان کی اس کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، وہ مجسم خطا اور عیب ہے، پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی انسان اگر تعریف کر ہی رہا ہے تو جس شخص کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اور ابھی میں وہ دعا پڑھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اور دعا سکھائی، اور کتنی خوبصورت ہے یہ دعا۔ ارشاد فرمایا، اللہم لا تواخذنی بما یقولون، اے اللہ لوگ میرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن ان باتوں پر میری پکڑ نہ فرما۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ جو میرے بارے میں نہیں جانتے ان گناہوں کو معاف فرما۔ واجعلنی خیرا مما یظنون، اور اے اللہ لوگ میرے بارے میں جو وہم و گمان کرتے ہیں مجھے ان سے بہتر بنا۔ یہ دعا انسان کو عاجزی بھی سکھاتی ہے، اللہ سے مغفرت کی طلب بھی سکھاتی ہے، اور اللہ سے التجا کرنے کا ہنر بھی سکھاتی ہے۔ ہم بارگاہ الہی کے فقیر ہیں، اور ہر لمحہ ہمارا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ جو ملا ہے وہ اللہ کے در سے ملا ہے، اور آئندہ جو کچھ ملے گا وہ سب اللہ کے در سے ملے گا۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے بھیک کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، ہم تو سراپا خطا ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کی بخشش ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت اور اس کی عنایت کا صدقہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے انسانوں تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو، فقیر ہو، بے بس ہو، عاجز ہو، مانگنے والے ہو۔ مانگنے والے کا کام ہمیشہ مانگنا اور مانگتے رہنا ہے، اور جب انسان دل لگا کر مانگتا ہے نوازا جاتا ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ تو ہمارا کام خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا اور ہاتھ اٹھانا ہے، اور اس سے مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی محبت کا، آپ لوگوں کی عنایت کا، آپ لوگوں کے حسن ظن کا، اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور کرم نوازی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھ ناچیز کو، جو آپ کا اپنا ہے، اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ یہاں دستار بندی ہوئی متعدد حفاظ کرام کی، اور یہ بڑی خیر کی اور برکت کی بات ہے۔ یہ ادارہ، یہ مدرسہ عربیہ مصباح العلوم آپ کا، ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے علم کے افق پر روشن آفتاب و مہتاب بن کر طلوع ہوئے، اور ان کی روشنی اور چمک سے دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ بڑے بڑے علماء اس ادارے سے پڑھ کر نکلے۔
آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں ایسا ادارہ ہے جس نے بڑے بڑے علماء کے لیے بنیاد کا کام کیا ہے۔ بنیاد کا پتھر چاہے جہاں رکھا جائے، عمارت کی ساری بلندی اسی کے مرہون منت ہوتی ہے۔ اس ادارے نے ابتدائی تعلیم دی اور پھر یہاں سے لوگ گئے، دارالعلوم دیوبند گئے، ندوہ گئے، مظاہر علوم گئے، اور بڑے بڑے علماء فضلاء تیار ہوئے جنہوں نے اس گاؤں کا نام ملک میں روشن کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے اس ادارے کو اللہ نے یہ شرف بخشا۔ جس طرح درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ادارے اپنے فیض یافتگان سے پہچانے جاتے ہیں، ادارے اپنے فضلاء سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس ادارے کی تاریخ کتنی زرین اور روشن ہے، اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے کیسے بلند مرتبہ لوگ ہیں۔ اگر آپ اس ادارے کی قدر و قیمت نہیں جان رہے ہیں تو یہ آپ کی میری محرومی کی بات ہے۔ ادارے عمارتوں سے نہیں جانے جاتے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مدرسہ عربیہ مصباح العلوم کے پاس زمین مختصر سی ہے، عمارت چھوٹی ہے، بہت زیادہ طلبہ یہاں بیرون کے مقیم نہیں ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بس چھوٹا موٹا ادارہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ ایک وقت ایسا رہا ہے کہ اس پورے ضلع میں اس درسگاہ کے علاوہ کوئی دینی درسگاہ نہیں تھی، اور سارے علاقے سے لوگ اسی ادارے میں آتے تھے۔ جو پرانے علماء ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ جو آپ کے پرانے لوگ ہیں وہ بتائیں گے کہ اس ادارے کی کتنی زرین خدمت ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اس ادارے کو اور آگے بڑھائیں، اس کی ضروریات کا تکفل کریں، اس ادارے کی مدد کریں، اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں یہ تو گاؤں کا ادارہ ہے، یہ خیال نہ ہو کہ چھوٹا سا ادارہ ہے۔ آج کل چونکہ گاؤں دیہات کے لوگ بھی انٹرنیٹ چلانے لگے ہیں، اور یہاں تو اب کی دفعہ جو میں نے آ کر دیکھا تو معلوم ہو رہا ہے کہ سارا گاؤں جو ہے یوٹیوبر بنا ہوا ہے۔ جس کو دیکھیے جوان کو، وہ بنا رہا ہے ویڈیو اور ڈال رہا ہے موبائل اپنے اکاؤنٹ پر، جس کو دیکھیے اس کا یہی کام، صبح یہی کام، شام کو یہی کام، چل رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ سوتے سوتے بھی ویڈیو بناتے ہوں گے، لگا دیتے ہوں گے موبائل تاکہ ان کا سونا، ان کے خراٹے وہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ یہ جو ہمارا نوجوان کا شوق ہے اور یہ جو سلسلے عالیہ واٹسپیہ سے تعلق ہے، یہ ذرا خطرناک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 4 ہی سلسلے رہے ہیں تصوف کے، نقشبندی اور قادری اور چشتی اور سہروردی، لیکن یہ 5واں سلسلہ اب ایجاد ہوا ہے۔ اس کا نام ہے سلسلے عالیہ واٹسپیہ، اور سب سے زیادہ لوگ اسی میں مرید بھی ہوتے ہیں، اسی میں خلیفہ بھی ہوتے ہیں، اور آج کل جو ہے جس کو دیکھیے وہ یہی کام کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ یہاں بھی اس کا چلن ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے اداروں کو دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ ہمارا یہ ادارہ ان کے مقابلے میں عمارت کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ ادارہ یوں ہی سا ہے۔ یاد رکھیے
ادارے اپنی خدمات اور اپنی تاریخ کے آئینے میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے اس ادارے کا ماضی بہت روشن ہے، اور اگر آپ محنت کریں گے اور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اس کا مستقبل بھی منور ہوگا۔ یہ ذہن نہ بنائیے کہ کسی ادنا اختلاف کی وجہ سے ہم اداروں اور دینی دانشگاہوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں اللہ کی توفیق سے مجھے جانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ تھوڑے تھوڑے اختلافات ہم لوگوں کو ایسی راہ پر ڈال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دینی نقصان بھی ہوتا ہے اور اداروں اور دینی دانشگاہوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دل کو پاک رکھیے، دل کو صاف رکھیے، اختلافات کو کبھی مخالفت کی شکل میں جنم نہ لینے دیجیے۔ اگر کوئی بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اختلاف کو مخالفت اور دشمنی بنا لیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اختلافات، جھگڑا، لڑائی دین کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اگر اختلاف ہے اس کو مٹانا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپس کا اختلاف مون دینے والی چیز ہے، اور تشریح فرمائی کہ یہ اختلاف بالوں کو نہیں مونتا ہے، یہ اختلاف دین کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ آپس کا اختلاف، آپس کی دشمنی دین کو برباد کر دیتی ہے۔ مسلمان کا سینہ بے کینہ ہونا چاہیے، مسلمان کا سینہ صاف شفاف ہو، کسی کے پیچھے ہم نہ لگیں، کسی کے عیب کی تلاش نہ کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں بغض نہ ہو، ہمارا دل آئینے سے زیادہ صاف شفاف ہو، ہر ایک کی خیر خواہی چاہیے، ہر ایک سے محبت سے ملیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، عزیزوں سے محبت رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے دین کے کاموں میں مددگار بنیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ارشاد ہوا خیر اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کام میں مددگار نہ بنو، خیر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ بات ہم سب کے لیے، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے لیے مضبوطی کا باعث بنے، ایک فرد دوسرے فرد کے لیے مضبوطی کا باعث بنے، ایک عالم دوسرے عالم کے لیے مضبوطی اور تقویت کا ذریعہ بنے۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، اور وہ بڑے تلخ تجربات سے گزر کر کہتے تھے، فرماتے تھے عالم کو عامی نقصان نہیں پہنچاتا، عالم کو عالم نقصان پہنچاتا ہے۔ عام طریقے پر عالم کی ٹانگ کھینچتا ہے وہ جو دوسرا عالم ہے۔ اور پھر یہ شعر سناتے تھے، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ اگر لکڑی کٹے گی تو اپنی ہم جنس لکڑی کی مدد سے کٹے گی۔ لوہے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لکڑی کو کاٹ دے، لوہا جب بھی لکڑی کو کاٹے گا دوسری لکڑی کی مدد سے کاٹے گا۔ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ اگر ہمارا یہ مزاج رہے کہ ہم ہر چیز میں اختلاف کریں، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، کوئی خاص فرد، کوئی خاص ادارہ، میں یا آپ
اس کے مخاطب نہیں ہیں. سارا سماج، ہم سب، پورا طبقہ علماء، ساری دینی برادری، ساری ملی برادری، یہ سب مخاطب ہیں. اور سمجھ لیجئے اس وقت یہ ملک جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، پے در پے جو حملے ہم پر ہیں، جو یلغار ہے، مدارس مساجد کے لیے جو خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، ایک کے بعد ایک جو ہم پر سیاہ قوانین مسلط ہو رہے ہیں، آپ سے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ تدبیریں، یہ سازشیں، یہ مکر و فریب، یہ حکومتی یلغار، یہ فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی ہمارے لیے، آپ کے لیے، ملت کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنا نقصان ہم کو آپس کے اختلاف سے ہو رہا ہے، آپس کے ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے سے ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ دوسرا کبھی نہیں پہنچا سکتا. آپ یاد کر لیجئے مولانا ابوالکلام آزاد نے 1947 میں جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے ایک تاریخی تقریر کی تھی، اور وہ لوگ جو تقسیم کے وقت جا رہے تھے بوریا بستر لے کر، ملک چھوڑ رہے تھے اور ایک نئی سرزمین کی تلاش میں تھے، اور ہجرت کے عنوان سے انہوں نے اپنے آپ کو اس ملک سے الگ کرنا چاہا تھا. اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک تاریخی تقریر کی تھی، مسلمانوں کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دی تھی، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم نے ہجرت کے مقدس نام پر جو فرار کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تمہارے لیے بھلائی کا راستہ نہیں ہے، بربادی کی راہ ہے. اور اسی تاریخی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا جو اس وقت سنانا تھا. فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، تم کو تمہارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا، تم کو تمہارے سوا کوئی شکست نہیں دے سکتا. جب کبھی تم ہارو گے اپنوں کی وجہ سے ہارو گے، زیر ہوگے اپنوں کی وجہ سے ہوگے. آپس کے اختلافات ہمیں کمزور کریں گے. اللہ کا پاک قرآن اعلان کر رہا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. ارشاد ہوا کہ او مسلمانوں آپس میں اختلاف نہ کرو، انتشار کے راستے پر نہ جاؤ، ورنہ تم ناکام ہوگے، تمہارا رعب دشمنوں کے دل سے نکل جائے گا، ہیبت کا قصہ تمام ہو جائے گا، اور تمہاری دشمن طاقتیں تم پر یلغار کریں گی اسی طرح جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. آپس میں اختلاف کرو گے نقصان تمہارا ہوگا، اور تمہارا دشمن تم کو دیکھ دیکھ کر ہنسے گا، مسکرائے گا، اور تمہاری آپس کی مخالفتوں سے فائدہ اٹھائے گا. تم اپنی صلاحیتیں برباد کرو گے، اور تم اپنی لیاقتوں کا خون کرو گے، اور تم ملت اسلامیہ کے سفید اور صاف ستھرے دامن پر کلنک کا داغ لگاؤ گے. قرآن اعلان کر رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. او مسلمانوں آؤ کہ اللہ کا پاک کلام میں تم کو سناؤں جو دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، جو انسان کو پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تبدیل کرتا ہے. اعلان کرتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقوں میں اور جماعتوں میں اور طبقات میں اور مسلکوں میں اور جمعیتوں میں اور تحزب میں اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو، عصبیت کا راستہ اختیار نہ کرو،
رنگ کے نام پر، ذات کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، خاندان کے نام پر، برادری کے نام پر تفریق نہ پیدا کرو۔ یہ سب جاہلیت کے دور کے فتنے ہیں جن کو اللہ کے پاک نبی نے زمین میں دفنا دیا اور ارشاد فرما دیا کہ جو عصبیت کی طرف بلاتا ہے وہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ جو انسان فرقہ واریت کی دعوت دیتا ہے اور اختلاف اور دشمنی کی طرف بلاتا ہے وہ مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والا نہیں۔ جو انسان ایسی حالت میں مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا اعلان عظیم الشان اپنے دل پر نقش کیجئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جماعتوں میں تقسیم نہ ہو، ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنی ملت کو کمزور نہ بناؤ، اداروں کو کمزور نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض اور عناد دل میں نہ پالو، سینے بیکینہ اختیار کرو۔ یہ اللہ کے پاک قرآن کا اعلان ہے اور اس کی ہدایت ہے۔ غور کر لیجئے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ہماری یہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ اضطراب اور بے چینی کے مرحلے سے گزر رہی ہے، آپ کی اس ریاست میں مدارس کے اوپر کیسا شکنجہ کسا جا رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، اوقاف کے سلسلے میں کس طرح یلغار کی گئی ہے اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ بنایا گیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ماب لنچنگ کی جا رہی ہے، ان کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں کو غصب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ایسا نازیبا سلوک کیا جا رہا ہے کہ پچھلی ظلم کی ساری داستانیں اس کے سامنے پھیکی پڑ گئی ہے۔ ہر نیا دن اور ہر نئے دن کا نیا طلوع ہونے والا سورج ایک نئی مصیبت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں کیا ہم کو زیب دیتا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، جھگڑیں، انتشار کریں؟ کیا ایسے وقت میں جبکہ فلسطین پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے جان دے رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں، ایک ایسا وقت جبکہ لاکھوں لاکھ مسلمان آسمان کے نیچے قیدی بنا دیے گئے ہیں، ایک ایسا وقت جبکہ مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ایک ایسا وقت جبکہ تمام دشمن طاقتیں یکجٹ ہو کر نہتے مسلمانوں پر یلغار کر رہی ہیں، اور وہ مسلمان اپنی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کی وجہ سے ان فتنوں کا، اس یلغار کا، تمام طاغوتی طاقتوں کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایسے وقت میں جبکہ ہزاروں ہزار بچے فلسطین کی سرزمین پر یتیم ہو چکے، آپ دیکھیے کہ کس طرح لاشوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی بچیاں آہو بکا کرتی ہوئی، فریاد کرتی ہوئی، گریہ وزاری کرتی ہوئی پھر رہی ہیں، امی امی پکارتی ہیں، کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں کا کفن ہٹا کر چہرہ دیکھتی ہیں، اور کہیں ماں کی لاش مل جائے تو اس سے لپٹ کر روتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ امی کس کے سہارے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک پورا خاندان شہید کیا جاتا ہے اور صرف ایک بچہ اس خاندان کا باقی بچا ہے، اور وہ معصوم سا بچہ اپنی ماں کی قبر پر حاضر ہے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے معصوم لہجے میں الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ امی آپ کو اللہ کا واسطہ آپ قبر سے اٹھ کر گھر آ جائیں، اس لیے کہ آپ کے بازوؤں کے بغیر مجھ کو نیند نہیں آتی ہے، میرے دن کا سکون غارت ہے، رات کی نیند غارت ہے۔ ایسے ہزاروں معصوم بچے ہیں جن کے سروں سے شفقت کا سایہ اٹھا لیا گیا، اور اس وقت جس بھوکمری کے مرحلے سے وہ گزارے جا رہے ہیں کہ کئی بچے، کئی درجن بچے روزانہ دم توڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ اخبارات میں چھپی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے کہ کیسے روح فرسا اور دل کو دہلا دینے والے واقعات وہاں پیش آ رہے ہیں۔ ایک طرف ملت اسلامیہ
ایسے ظلم و کرب کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور دوسری طرف ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات میں آپس کی رنجشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، کب آنکھ کھولو گے؟ کب جاگو گے؟ کب اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند بناؤ گے؟ کب کتاب اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرو گے؟ کب اللہ کے آگے جھکو گے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے اور قرآن پاک کے آگے جھک جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مسلمان خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ و زاری کریں، گرم آنسو بہائیں؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون۔ کیا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے آگے توبہ کر لی جائے، اللہ کے آگے استغفار کیا جائے؟ کیوں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے اچھے سچے بندے وہ ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور بوقت سحر رات کے آخری پہر خدا کے آگے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ اسی لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ تمہاری صفات یہ ہے۔ سورہ انفال میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہ ایمانی صفات اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ مومن بندے اور بندیاں اپنے اندر ان ایمانی صفات کو پیدا کریں، اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں کہ کیا ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی یاد آئے تو ان کے دل لرز جائیں، ان کی آنکھیں نم ہو جائیں، ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ ارشاد ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ اگر صرف دعوے کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو تمہارا دعویٰ غلط، تمہارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں۔ آؤ کہ ایمان کی اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھو، اگر تمہارے اندر یہ صفات مومنانہ ہیں تو اولئک هم المؤمنون حقا، تب تو سچے مومن ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ ایمانی صفات نہیں ہیں تو پھر تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم اپنی زبان سے غلط بات کہہ رہے ہو۔ اسی لیے یہ ارشاد ہوا سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ حضور کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو دیہات اور گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، پیغمبر کہو کہ تم مومن نہیں ہوئے، بس تم نے زبان سے اسلام کا اقرار کر لیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمانی شان تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی، ابھی ایمانی صفات تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی، ابھی تم نمازوں کو قائم کرنے والے نہیں بنے، ابھی تم حیا اور پاک دامنی کے راستے پر چلنے والے نہیں بنے، ابھی تمہارے اندر خدا کی خشیت نہیں آئی، ابھی تم حسن اخلاق کے پیکر نہیں بنے، اس لیے ایمان کا دعویٰ باطل ہے۔ ہاں تم نے زبان سے اسلام کا اقرار ضرور کر لیا۔
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ ہاں اگر تم اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، اگر تم صحیح راستہ اختیار کر لو، اگر تم اپنے اندر مومنانہ شان پیدا کرو، تو پھر اللہ تم کو تمہارے اعمال کا اجر عطا کرے گا، کوئی عمل تمہارا ضائع نہیں ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوگے تو دنیا کی طاقتیں تمہارے آگے جھکا دی جائیں گی، دنیا کی قوتیں تمہارے آگے سجدہ ریز ہوں گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور جب اللہ مدد کرے گا پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ اساطیر الاولین نہیں ہیں، یہ اللہ کے پاک قرآن کی پاک آیتیں جن سے زیادہ سچی بات نہیں ہو سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، زمانہ بدلے گا، خدا کی آیتیں نہیں بدلیں گے، زمانہ بدلے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں بدلیں گے، اس کا قانون نہیں بدلے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرنی ہوگی۔ جہاں مجھے یہاں آ کر ایک طرف خوشی ہوئی، آپ لوگوں سے مل کر محبتوں کا احساس جاگا، وہیں دوسری طرف یہ دیکھ کر مجھ کو بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارے گاؤں کے نوجوان، ہماری نئی نسل کے بچے نمازوں سے دور ہیں۔ فجر کی نماز میں گنے چنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، اور باقی ہمارا جوان طبقہ، ہماری نئی نسل کے لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ان کا حلیہ، ان کا رہن سہن، ان کی معاشرت وہ ایمان والوں سے زیادہ مشابہ نہیں۔ یہ آپ کس طریقے پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ نئی نسل کو آپ کس راستے پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی امانت اگلی نسلوں میں منتقل کریں، بچوں کو نمازی بنائیں، جوانوں کو نمازی بنائیں، باحیا بنائیں، عورتوں میں پردہ اور شرم پیدا کریں۔ بے پردگی آج ہمارے لیے ناسور بنی ہوئی ہے، اور بے حیائی نے مسلم سماج میں ارتداد کا دہانہ کھول دیا ہے۔ بے شرمی کی وجہ سے ہماری ہزاروں بچیاں ایمان سے، ایقان سے، اذعان سے، اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے محروم ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب کو انہوں نے اپنا لیا۔ اس ملت کے لیے کیسے ننگ و شرم و عار کی بات ہے کہ ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے طور طریقے کو اختیار کر رہی ہیں۔ ہزاروں ہزار بچیاں ہماری ارتداد کی راہ پر جا چکی۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اپنے اندر دین پیدا کرو، اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بناؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو باحیا بناؤ، اپنی اولاد کو با کردار بناؤ۔ صرف پیسے کمانے کی عادت ان کے اندر نہ پیدا کرو، بلکہ اللہ کے دین کا وفادار بنا کر ان کو اپنی آخرت سنوارو، اپنی عاقبت کو محمود بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن پاک سے نسبت رکھنے والے اس اجلاس میں اگر آپ آئے ہیں تو قرآن پاک کا پیغام بھی سنیے، قرآن پاک کے اعلانات بھی سنیے، قرآن پاک کی ہدایتیں بھی سنیے، اپنے دل پر نقش کر کے لے جائیے۔ زندگی کے جتنے دن باقی بچے ہیں قرآن پاک کے سائے میں اس کو گزاریے۔ یہ لاپرواہی، یہ غفلت، یہ احکام شریعت کی طرف سے منہ پھیر لینا، اپنی اولاد کو زمانے اور ماحول کے سپرد کر دینا،
یہ ایسی حرکتیں ہیں جو ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے۔ اگر آج ہماری آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی آنکھ کھل جائے گی، اور پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسا خسارے کا سودا کیا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں کہ جن کی ساری دنیا کی کوششیں غارت ہو جائیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، کما رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، اولاد کو عیش و عشرت میں رکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ راستہ جو انہوں نے اپنایا تھا وہ تباہی کا راستہ تھا۔ اولاد کو نیک بنائیے، اولاد کو قرآن مجید کا حافظ بنائیے، دین کا عالم بنائیے، اپنی سب اولاد کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے متوجہ کیجیے، تیار کیجیے۔ یہی آپ کی آخرت کی کھیتی ہے، یہی آپ کے لیے عاقبت بہتر ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو بچے آج حافظ قرآن ہوئے ان کے ماں باپ یقیناً خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو یہ موقع دیا کہ انہوں نے قرآن مجید یاد کیا اور اپنے سینوں کو قرآن پاک کی روشنی سے منور کیا، اور آج یہ خوشی و مسرت کا لمحہ نگاہ کے سامنے ہے کہ ان کے سر پر دستار باندھی گئی اور ان کو حفاظ قرآن کے زمرے میں شامل کر دیا گیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے ان ماں باپ کی جو اپنی نگاہ کے سامنے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کے لیے بشارت نبوی سنائی جا رہی ہے کہ حفاظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو چاند سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ کتنے ماں باپ ایسے بھی دنیا میں ہیں، دنیا میں ایسے ماں باپ بھی گزرے جن کی تمنا تھی کہ اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، لیکن وہ اپنی اولاد کو حافظ بنتا ہوا نہیں دیکھ سکے، زندگی نے وفا نہیں کی، دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر کی تنہائیوں میں اتر گئے۔ یہاں وہاں میں دستار بندی کے جلسوں میں جاتا ہوں، کہیں کہیں ایسے اجلاس بھی ہوتے ہیں کہ 200 حفاظ قرآن کی ایک وقت میں دستار بندی ہوتی ہے، اور لوگ محبت سے ہم لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ دستار باندھ دیں۔ آپ یقین مانیے کہ ایسے وقت میں جہاں ایک طرف مجھے خوشی ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف ایک کسک محسوس ہوتی ہے، اور وہ کسک یہ کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جو اسی ادارے کے سابق طالب علم ہیں، جب میں چھوٹا تھا والد صاحب کو تمنا تھی کہ ہم سب بھائی حافظ قرآن بنے، اور 5 بھائیوں کو سب سے پہلے انہوں نے حفظ قرآن پر لگایا، اور الحمدللہ کہ ہم 5 بھائی حافظ ہوئے، اور ان میں سے کئی عالم ہوئے، اور اللہ نے ان کے خلوص نیت کی برکت سے ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت ہم لوگوں کے سپرد فرما دی۔ تو جب میں چھوٹا تھا والد صاحب کہتے تھے کہ حافظ بن جاؤ، محنت کرو، جلدی حفظ کر لو، اور ترغیب دلاتے تھے کہ حافظ بن جاؤ گے تو تم کو سائیکل دلا دوں گا۔ اس زمانے میں ایک دل میں شوق تھا کہ سائیکل چلائیں، اور والد صاحب مدرس تھے، کم تنخواہ پر قدر قلیل پر گزر بسر کرتے تھے، اتنی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ حافظ بن جاؤ گے سائیکل دلا دوں گا۔ اور میں نے محنت کر کے کم عمری میں 21 پارہ قرآن مجید کا یاد کیا، لیکن 21 پارہ میں نے حفظ کیا تھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مجھ کو حافظ بنتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکے۔ اور جب میں حافظ قرآن ہوا اور ان کی وہ بات یاد آئی تو دل غم سے لبریز ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک وہ کسک برابر محسوس ہوتی ہے۔ حفاظ قرآن کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے، ماں باپ ان کے مبارکباد دے رہے ہیں، ہم ان کے ماں باپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے
کہ وہ جو والد مرحوم کی تمنا تھی اور ان کی ایک خواہش اور آرزو تھی وہ ان کے سامنے پوری نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی کہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں اور اس کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہے، اور اللہ کی تقدیر پر بندہ ہر وقت راضی رہے، یہی اس کے لیے قرآن کی ہدایت اور ایمان کی شان ہے۔ لیکن انسان بہرحال انسان ہے، اور انسانی احساسات و جذبات سے وہ مبرہ نہیں ہو سکتا۔ دل ہی ہے نہ کہ سنگ و خشت، درد سے نہ بھر آئے کیوں۔ یہ احساس اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے بچے عزیز، ہمارے جو طلبہ آج حافظ ہوئے اور ان کے ماں باپ بقید حیات ہیں، ان کے لیے یہ موقع خوشی کا ہے، قدردانی کا ہے، اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی یہ موقع خوشی کا ہے، فرحت اور مسرت کا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے بھی یہ چاہیں کہ ہماری اولاد اللہ کے دین کی خادم بنے، قرآن مجید کی حافظ بنے، دین کا علم ان کے سینے میں آئے، اور اللہ کی کتاب اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی خدمت کی سعادت ان کو حاصل ہو۔ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلانا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے دل میں اچھی تمنائیں رکھیں، دل کے جذبات درست کریں، اور اپنی اولاد کے لیے وہ چاہیں جس سے ان کی آخرت درست ہو، اولاد کی بھی آخرت اور عاقبت درست ہو۔ ماں کی دعا، ماں کی تربیت قیمتی چیز ہے۔ ابھی قریب کے دور میں بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ نے ان کو غیر معمولی مقبولیت، عزت، محبوبیت عطا فرمائی۔ آپ کے اسی یو پی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ پیدا ہوئے، اور عالم اسلام کے افق پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے۔ اس ملک نے بھی ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا، عرب ملکوں نے بھی سر آنکھوں پر بٹھایا، یہاں تک کہ یہ عزت و افتخار ان کے حصے میں آئی کہ خانہ کعبہ کی چابی ان کو دی گئی، اور یہ بڑے سے بڑا وہ اعزاز ہو سکتا ہے جو کسی عجمی انسان کے حصے میں آئے۔ اللہ نے ان کی کتابوں کو مقبولیت دی۔ آپ کو ایک بات صرف ان کی سنا دیتا ہوں۔ خود ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر مجھ سے لوگ یہ پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا وقت کون سا تھا، تو میں بتاؤں گا کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، اور جمعہ کا دن تھا، اور حرم شریف میں حاضر تھا، اور لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، اور ساری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان جمع تھے، اور امام حرم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے ممبر رکھا گیا، اور وہاں سے وہ لاکھوں مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں، اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے کوئی بات کہی، اور پھر دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ نے اور داعی دین نے یہ لکھا ہے، اپنی کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ عبارت پڑھ کر سنانے لگے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب چند جملے انہوں نے پڑھے تو مجھ کو خیال ہوا کہ وہ میری کتاب کی عبارت پڑھ کر سنا رہے ہیں، میری کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، اور دلیل کے طور پر میری بات نقل کر رہے ہیں۔ بس یہ احساس ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ مجھ کو خیال ہوا کہ میں ایک ہندوستان کفرستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں،
اللہ نے مجھ کو میری زندگی میں یہ عزت دی کہ میری کتاب کی عبارت عربی النسل امام حرم خانہ کعبہ کے سائے میں رکھے جانے والے منبر پر خطاب کرتے ہوئے میری کتاب کی عبارت سنا رہے ہیں اور حوالے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پورے خطبے کے دوران روتا رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ چند دن کے بعد کہیں دعوت تھی، اس میں امام حرم بھی تھے اور یہ بھی مدعو تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حرم سے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ ناچیز کی کتاب کی عبارت نقل کی۔ تو امام حرم کہنے لگے کہ حضرت آپ کی کتاب کی عبارت تو ہم اکثر خطبہ جمعہ میں نقل کرتے ہیں، پہلے آپ کا نام لے کر نقل کرتے تھے، لیکن پھر حکومت کا اشارہ ہوا کہ نام نہ لیا کریں، تو ہم نام نہیں لیتے ہیں، لیکن عبارت یہ کہہ کر نقل کرتے ہیں کہ ایک داعی اسلام نے، ایک بڑے عالم نے، بزرگ نے یہ بات لکھی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ان کو کیسی عزت عطا کی۔ میں اپنی بہنوں کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں، ان کے بھانجے تھے، ان کے خادم تھے اور بہت بڑے عالم، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی صاحب مجھ پر بہت شفیق تھے، بڑے مہربان۔ میں نے ایک دفعہ تنہائی میں ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے زمانے تک مولانا علی میاں صاحب کے ساتھ رہے اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، آپ بتائیے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اتنے بڑے عالم کیسے ہوئے؟ وہ سن کر چپ ہو گئے، تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی محنت، ان کی ذہانت، وہ سب دوسرے نمبر پر۔ سب سے پہلی چیز جس نے ان کو اس مقام تک پہنچایا وہ ان کی والدہ کی دعا تھی اور ان کی والدہ کی تربیت تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے حضرت کی والدہ کو برسوں دیکھا ہے کہ تہجد کے وقت کئی کئی گھنٹے وہ دعا مانگتی تھی اور دعا میں رو رو کر ایک جملہ بار بار دہراتی تھی، کہتی تھی اللہ میرے علی کو دین کی خدمت کے لائق بنا دے، اللہ میرے علی کو تیرے دین کی خدمت کے قابل بنا دے۔ بار بار آنچل پھیلا پھیلا کر دعا کرتی تھی اور روتی تھی۔ اللہ نے ان کے مبارک آنسوؤں کی برکت سے عالم اسلام کو یہ عظیم عالم عطا فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ماں کی دعا، اس کی تربیت، اس کے گرم آنسو کتنے قابل قدر ہیں۔ اس لیے جو ہماری بہنیں، ہماری مائیں یہاں آئی ہیں، ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ کو اپنی اولاد کو صحیح راستے پر ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بہت دیر سے یہاں جمع ہیں اور گرمی کا موسم ہے، تمازت ہے اور دھوپ کی شدت کے باوجود آپ یہاں اکٹھا ہوئے بھی اور اکٹھا رہے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم باتیں اس وقت آپ سے عرض کرنی تھی وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ زیادہ دیر میں اس لیے تقریر نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو اور زحمت ہوگی، اور ابھی صدر محترم بھی آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں۔ البتہ آخر میں 3 گزارشات آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ سارے گاؤں کے ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے چھوٹے، سب سے میں التماس کر رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آپس میں اتحاد و اتفاق رکھیں، ایک دوسرے سے جوڑ رکھیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ٹوپی آپ کے قدموں میں رکھ کر گزارش کروں، آپ سے التجا کروں کہ اللہ کے لیے آپس کی لڑائی، اختلاف، انتشار اس راستے پہ نہ جائیے۔ بستیوں کو، آبادیوں کو، قوموں کو تباہ کر دینے والی یہ چیز ہے۔ دل کو بڑا کر لیجئے، اپنے آپ کو معاف کرنے کا عادی بنا لیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ کتنی خوبصورت ہمارے آقا کی نصیحت ہے۔
جو رشتہ توڑ رہا ہے رشتہ اس سے جوڑے رکھو، حسن سلوک کرو، جھک جاؤ، معافی مانگ لو، اس کے لیے دعائے خیر کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری بات یہ کہ اپنے گاؤں کے ہر بچے کو دینی اور دنیاوی تعلیم دلانے کی فکر کریں۔ جہالت اور کسی کا شیوا ہو تو ہو، ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، اپنی نئی نسل کو دین کی تعلیم میں، دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھائیں، اور جو ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں ان اداروں کا بھرپور تعاون کریں۔ علماء، ذمہ دار، سماجی کارکنان ان کے قدموں کو مضبوط کریں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ملک کے یہ جو مشکل حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو اس وقت یہ الغار ہے، میں کس طرح اپنے دل کا درد آپ سے کہوں۔ آپ اس گاؤں میں رہ رہے ہیں، شاید آپ کو حالات کی نزاکت کا پورا احساس نہ ہو، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے بچے لپک کر آتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اوروں کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن میں اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ نونہال، یہ معصوم جب بڑے ہوں گے تو اس ملک میں کس طرح سر اٹھا کر جی سکیں گے، کیسا ملک ان کے سامنے ہوگا، کیسی دشواریاں ہوں گی، کس طرح ہمارے یہ بچے جھیل پائیں گے، ہمارے جگر کے ٹکڑے کس طرح حالات کا مقابلہ کر پائیں گے، ہمارے یہ نونہال کس طرح اللہ کے دین پر قائم رہ پائیں گے۔ جو ارتداد کی ہوائیں آئی ہوئی ہیں، جو شرک و کفر کی لہریں چل رہی ہیں، خدا نخواستہ ہماری اولادیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے اس کا شکار نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محروم ہو جائیں، یقین سے محروم ہو جائیں۔ اس وقت اس ملک میں بہت ہی سخت یلغار ہے، اور اس یلغار کا مقابلہ آسان نہیں ہے، اس لیے پوری طرح چوکنا ہو جائیں، اپنی اولاد کو بھی مومن بنانے کی فکر کریں۔ ہر شخص اپنے بچے بچی کے بارے میں دل سے فکر مند ہو جائے، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے گاؤں کے بارے میں، پورے ملک کے بارے میں۔ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک نسبت کی ہمیں لاج رکھنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر حضور کا سامنا ہوگا، ہم سے حضور نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اقبال نے اسی کیفیت کو محسوس کر کے یہ شعر کہا تھا، اور اس شعر کو سنانا اور اس کو سننا ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں کچھ بھی ایمان کی رمق ہے بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں، اقبال کا فارسی کا شعر ہے، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ضروری ہے تو اتنا کرم فرمانا کہ حضور کی نگاہ سے چھپا کر حساب لینا۔ ان کی بارگاہ میں ہم کیسے جواب دے سکیں گے، کیا عذر پیش کر سکیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ احساس ہم سب کے دل میں رہے، اور یہ خیال ہو کہ قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان غور کر لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، 5374 روایتیں ان سے نقل ہوئی ہیں، صحابہ میں سب سے کثیر الروایت ہیں، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے۔ جو لوگ ارد گرد تھے حیران ہوئے، کہا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے چھوٹ جانے اور اہل و عیال سے جدائیگی کا غم نہیں ہے،
غم اس کا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت مختصر ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ ہم سب کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ قبر ہماری منتظر ہے، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو۔ جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کون رخصت ہو کر چلا جائے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور ہر ایک کو اپنی قبر میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کرنی ہے، اور قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا۔ آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اللہ کے دربار کی جواب دہی کے لیے ابھی سے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ مولانا شاہد قاسمی صاحب، ان کے رفقا، اساتذہ کرام، معاونین، ارکان مدرسہ، سب کو تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات کے یقین بھی دلاتا ہوں کہ ادارے کی خدمت کے لیے اور اس کی مدد کے لیے جو بھی متعلق ضرورت ہوگی اس کی تکمیل کے لیے، جب ضرورت ہو انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہیں، حاضر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے اور ہماری بستی پر اپنی رحمت نازل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔